ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اپنی غلطی کا اظہار کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اس نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو پھر نیکیاں تو برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت خوشحال لوگ کرتے ہیں جن کے بعد دنیا زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے متعلق فقر کا اندیشہ نہیں، غربت کا اندیشہ نہیں، بلکہ مجھے تمہارے متعلق یہ اندیشہ ہے کہ تم میں دنیا کی فراوانی ہو جائے گی اور پھر تم ایسے تباہ ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے لوگ تباہ ہو گئے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ ہر شخص کے دل میں دنیا کی خواہش ہوتی ہے، کسی کے دل میں تھوڑی، کسی کے دل میں زیادہ۔ تو اسی لیے جب دنیا کی خواہش اور دنیا کا حرص دل میں آنے لگتا ہے اور وہ امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی دنیا میں بڑی عزت ہے اور بڑا ان کا نام ہے اور لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، تو پھر ہر شخص اپنے آپ کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 114 سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور قائم کریں آپ نماز دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے کچھ حصوں میں۔ دن کے دونوں اطراف، اس سے مراد ہے زوال سے پہلے اور زوال کے بعد، یہ دو اطراف ہو گئے۔ زوال سے پہلے فجر کی نماز آ جاتی ہے اور زوال کے بعد ظہر اور عصر دو نمازیں آ جاتی ہیں۔ اور قائم کریں آپ نماز دن کے دونوں اطراف میں، اس میں 3 نمازیں آ گئیں، فجر، ظہر، عصر۔ آگے وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں، رات کے کچھ حصوں میں بھی نماز قائم کریں۔ اس میں آ گئی مغرب اور عشاء۔ تو آیت کے اس چھوٹے سے حصے میں مجمل انداز میں 5 نمازوں کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور قائم کریں آپ نماز دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے کچھ حصوں میں۔ اصل بات اوپر چل رہی تھی کہ استقامت اختیار کریں، بالکل سیدھے رہیں، دین پہ قائم رہیں جیسے حکم ہے، اور ظالموں کی طرف نہ جھکیں۔ تو ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے رابطہ مضبوط کریں۔ اور اللہ سے رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ جب آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جگہ کہا گیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ نماز پڑھتے رہو، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی۔ اب ان نیکیوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، یعنی نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کن برائیوں کو ختم کرتی ہیں؟ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ تک اور رمضان تک کفارۃ لما بینہن، یہ درمیانی تمام گناہوں کا کفارہ ہیں۔ مجتنبت الکبائر، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے۔ تو اس حدیث سے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ نیکیوں سے برائیاں جو ختم ہوتی ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں، یہ چھوٹے گناہ ختم ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ، ان کے الگ کفارات ہوتے ہیں، ان کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے سچی۔
تب وہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن نیکیوں سے، نمازوں سے، نماز کا وضو کرنے سے، باقی عبادات سے جو گناہ ختم ہوتے ہیں اس سے مراد چھوٹے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اپنی غلطی کا اظہار کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اس نے پھر کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، اور اس نے صراحتاً غلطی کا اظہار بھی کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھی ان الحسنات یذہبن السیئات، تو پھر نیکیاں تو برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ مطلب تو نے جو نماز پڑھی ہے، تیری اس نماز سے تیری وہ کوتاہی اللہ نے معاف کر دی ہے۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت لینے والوں کے لیے۔ کون سی؟ یہ اوپر جتنا احکام آئے ہیں فاستقم سے جو شروع ہوئے کہ آپ درست رہیں اور قائم رہیں دین پہ جیسے حکم ہے، ظالموں کی طرف مائل نہ ہوں، سرکشی نہ کریں، 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ سارے احکام، یہ نصیحت کی باتیں کون لیتے ہیں؟ جن کے دل میں نصیحت حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت لینے والوں کے لیے۔ وصبر، اور آپ صبر کریں، یعنی دین پہ ڈٹے رہیں، جم جائیں۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پس بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا۔ جو بھی نیکی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی اس کی برکات سامنے آتی ہیں، جلد یا بدیر، اور آخرت میں تو اجر ہے ہی۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، بس کیوں نہیں تھے ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں، اولو بقیہ، سمجھدار لوگ، اچھے لوگ، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ روکتے وہ زمین میں فساد کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں ایسے سمجھدار اور اچھے لوگ کیوں نہیں تھے جو دوسرے لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے۔ زمین میں فساد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت، شرک اور کفر، یہ سب سے بڑے فساد ہیں، جنہیں اور جگہ ایک فتنہ کہا گیا ہے شرک کو۔ تو ایسے لوگ کیوں نہیں تھے سمجھدار جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے؟ الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہاں مگر تھوڑے سے ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی۔ ہاں تھوڑے سے لوگ ایسے ہوتے تھے جو لوگوں کی اصلاح کرتے تھے اور انہیں غلط کام کرنے سے روکتے تھے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ زیادہ تر لوگ فسادی تھے، اللہ کی بغاوت کرنے والے۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور پیچھے لگے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، وہ پیچھے لگ گئے کس کے؟ ما اترفوا فی، اس کے کہ جس میں وہ خوشحال کیے گئے، وکانوا مجرمین، اور تھے وہ مجرم۔ جو لوگ ظالم تھے نا اور مجرم تھے، وہ کس چیز کے پیچھے لگ گئے؟ جس چیز میں انہیں خوشحالی دی گئی تھی وہ اس کے پیچھے لگ گئے، یعنی وہ اسی میں مگن ہو گئے، اور انہوں نے دنیا کی ترقی کو، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی آسائشوں کو ترجیح دی، اور یہی ان کی تباہی کا سبب بنا۔ جیسا کہ اور جگہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب بھی ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم نے اس کے خوشحال لوگوں کو بڑھا دیا۔ زیادہ تر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت خوشحال لوگ کرتے ہیں، جن کے بعد دنیا زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ مجھے تمہارے متعلق فقر کا اندیشہ نہیں ہے، غربت کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ مجھے تمہارے متعلق یہ اندیشہ ہے کہ تم میں دنیا کی فراوانی ہو جائے گی اور پھر تم ویسے تباہ ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے لوگ تباہ ہو گئے تھے، اس بات کا مجھے زیادہ خطرہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے تو اس بستی کے خوشحال لوگوں کو بڑھا دیتے، فَفَسَقُوا فِيهَا، بس وہ اس میں نافرمانی کرتے، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ہماری بات ان پہ پوری ہوتی، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم ان کو اچھی طرح ہلاک کر دیتے، تباہ کر دیتے۔ تو یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ ظالم لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جس میں وہ خوشحال کیے گئے اور تھے وہ مجرم۔ دیکھیں، لوگ زیادہ تر جو امیر لوگ ہوتے ہیں، لوگ زیادہ تر ان کو کیوں نمونہ بناتے ہیں اور کیوں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور کیوں ان کے پیچھے لگتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہر شخص کے دل میں دنیا کی خواہش ہوتی ہے، کسی کے دل میں تھوڑی، کسی کے دل میں زیادہ۔ تو اسی لیے جب دنیا کی خواہش اور دنیا کا حرص دل میں آنے لگتا ہے اور وہ امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی دنیا میں بڑی عزت ہے اور بڑا ان کا نام ہے اور لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، تو پھر ہر شخص اپنے آپ کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب مثلاً ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم پرسنل لائف میں چلے جائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر لوگوں کے شادی اور خوشی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ ہماری خوشی کے طریقے بھی ویسے ہونے چاہیے۔ امیر لوگوں کے مردوں اور خواتین کے لباس کے کیا انداز ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارے لباس بھی ویسے ہونے چاہیے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایسی خوشی کے طریقے اور ایسے لباس اور ایسی وضاحت، اس میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے، یہ ہم نہیں دیکھیں گے۔ بس ہمارے سامنے ہوگی دنیا کی شہرت اور دنیا کی عزت۔ اسی لیے جیسے امیر لوگ لباس پہن رہے ہیں، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ایسے لباس پہننے پہ اللہ کا غضب تو نہیں ہے، بس ہم اپنے آپ کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کریں گے اور ہر معاملے میں انہی کی طرح ہم بنیں گے۔ حالانکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صحابہ کرام کا طریقہ کار۔ لیکن ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے مسلمان ہی کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، وہ تو پرانا دور تھا، آج کل تو جدید دور ہے، لہٰذا آج کل تو ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ اور اس میں پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور آپ کی سیرت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، حالانکہ ہم زبان سے بڑے دعوے کریں گے اور سنیں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان کے لیے جن کو جو اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور جو آخرت سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اس بات کے ہم دعوے تو بڑے کریں گے، لیکن جب بات عمل کی آئے گی تو پھر ہم نمونہ ان کو نہیں بنائیں گے۔ ہم نمونہ کن کو بنائیں گے؟ ان دنیا دار اور خوشحال لوگوں کو جن کا دین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا اور انہیں دین کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ پیچھے لگ گئے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، اس چیز کے جس میں وہ خوشحال کیے گئے اور تھے وہ مجرم۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور نہیں ہے تیرا رب کہ ہلاک کر دے بستیوں کو ظلم کے ساتھ حالانکہ اس بستی والے اصلاح کر رہے ہوں۔ جب تک بستی والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اوپر بات آئی تھی نا کہ پہلی امتوں میں ایسے سمجھدار اور اچھے لوگ کیوں نہیں تھے جو دوسروں کو فساد سے روکتے؟ ہاں تھوڑے سے تھے، زیادہ تر نہیں تھے۔ تو فرمایا جب تک کسی بستی میں، کسی علاقے میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں اور وہ لوگوں کو
قرآن اور سنت کی روشنی میں دین کے راستے پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوں، ان کی اصلاح کر رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بستی کو تباہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ ظلم بنے گا، کیونکہ اس بستی والے کوشش تو کر رہے ہیں اپنے آپ کو سنوارنے کی، کچھ لوگ ان کو سمجھاتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے جو بالکل نہ دین کی بات کریں نہ سنیں، بالکل دین سے کورے ہو جائیں، آخرت کو بھلا بیٹھیں، دنیا میں مگن ہو جائیں۔ ایک بار لفظی ترجمہ پھر دیکھ لیں، اور قائم کریں آپ نماز دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں ختم کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت لینے والوں کے لیے، اور آپ صبر کریں، پس بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا۔ پس کیوں نہیں تھے ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں سمجھدار لوگ، ان میں سے سمجھدار لوگ، اچھے لوگ کیوں نہیں تھے، ینہونا کے روکتے وہ زمین میں فساد کرنے سے، مگر تھوڑے سے ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی، اور پیچھے لگ گئے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس چیز کے جس میں وہ خوشحال کیے گئے اور تھے وہ مجرم۔ اور نہیں ہے تیرا رب کے ہلاک کر ڈالے بستیوں کو ظلم کے ساتھ، حالانکہ اس بستی والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔